السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ اس سے پہلے والے درس میں پڑھ رہے تھے مائی ہیون، رابندر ناتھ ٹیگور۔ یہ جو نظم ہے مائی ہیون، یہ رابندر ناتھ ٹیگور جی کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش یہاں دیکھیے 1861 میں ہوئی اور 1941 میں ان کا اس دنیا سے جانا ہوا۔ ہم لوگ اس سے پہلے درس میں اباؤٹ دا پوئٹ کے بارے میں پڑھے تھے، اور یہ پڑھے تھے کہ ان کا جنم کہاں پہ ہوا تھا۔ کلکتہ میں ہوا تھا، اور ان کے والد کا کیا نام تھا، ان کی پڑھائی کتنی تھی، اور اسی طریقے سے انہوں نے ان کی کیا کیا خدمات ہیں، انہوں نے پوئٹری کتنے لکھے، ڈرامے کتنے لکھے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں کیا کیا لکھی ہیں، کتنی لکھی ہیں، یہ ساری تفصیل پوری کی پوری اباؤٹ دی پوئٹ میں ہم لوگ اس سے پہلے پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمیں آج کے درس میں جو پڑھنا ہے اباؤٹ دی پوئم، یعنی نظم کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے عبارت دیکھتے ہیں اباؤٹ دی پوئم۔ دا پوئم مائی ہیون draws the picture of an ideal country where people are literate and enjoy all types of freedom. They are liberal and broad-minded. There is no distinction among them on the basis of caste, color or creed. They are industrious and progressive. Under divine inspiration, they march on towards new thoughts and actions. The poet prays to God that his country, India, should be one such country of his dream. عزیز طلبہ، یہ عبارت ہے جس کو آپ نے دیکھا۔ آئیے اب ہم اس کی میننگ دیکھتے ہیں، اور میننگ دیکھنے کے بعد میں اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اباؤٹ دی پوئم، یہ نظم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کے نیچے جو نظم ایک آ رہی جس کو انہوں نے لکھا ہے مائی ہیون نام سے، اس کے سلسلے میں بتا رہے ہیں۔ اس نظم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اباؤٹ دی پوئم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے قبل اس کے کہ اس نظم کو پڑھا جائے، اس سے پہلے آج ہم صرف اس میں ہم یہ سمجھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نظم کے اندر رابندر ناتھ ٹیگور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کا یہ سمجھ لیجئے کہ اس نظم کی تفصیل یہاں پر ہے، نثر میں اس کی وضاحت یہاں پر ہے، تشریح یہاں ہے، اس نظم کا سارانش اور خلاصہ یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اباؤٹ مانے بارے میں، آئیے ہم میننگ دیکھتے ہیں۔ اباؤٹ بارے میں، دا پوئم مائی ہیون، ہیون کہتے ہیں جنت کو، آسمان کو بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں مراد جنت ہی ہے۔ ڈرا کے مانے کھینچنا، پکچر مانے تصویر، نقشہ بھی یہاں کہہ سکتے ہیں، تصویر۔ کنٹری ملک، ویئر دا پیپل آر لٹریٹ، لٹریٹ کہتے ہیں پڑھے لکھے، ٹھیک ہے، تہذیب یافتہ۔ انجوائے آل ٹائپس آف فریڈم، انجوائے کے معنی ہے انجوائے لطف اندوز ہونا، آل معنی سبھی، ٹائپس کہتے ہیں قسم کو، آف فریڈم آزادی، فریڈم مطلب آزادی، ٹائپس آف فریڈم آزادی کی ساری قسمیں، سبھی قسم کی آزادی۔ تو ٹائپس یہاں کے قسم کے معنی میں ہوتے ہیں، طرح کے۔ اس کے بعد میں ہے دے آر لبرل، لبرل کہتے ہیں آزاد خیال۔ لبرل کسے کہتے ہیں بولیے؟ ہاں، لبرل کہتے ہیں آزاد خیال کو۔ اینڈ بروڈ مائنڈ، بروڈ کے معنی ہوتا ہے چوڑا، مائنڈڈ دماغ والا، چوڑے دماغ والا، یعنی وسیع النظر کہہ لیجئے، یہاں وسیع النظر۔
دیئر از ناٹ ڈسٹنکشن. ڈسٹنکشن کے معنی امتیاز، فرق، ٹھیک ہے. امنگ معنی درمیان، دیم ان کے، آن بیسس آف، بیسس کہتے ہیں بنیاد، کاسٹ ذات پات، کلر رنگ و نسل، کریڈ کے معنی ہوتے ہیں دھرم، کریڈ معنی مذہب، دھرم. دے آر انڈسٹریس. انڈسٹریس کہتے ہیں جد و جہد کرنے والا، بہت محنت کرنے والا. پروگریسو، پروگرس مانے ترقی کرنا، پروگریسو ترقی کرنے والے، ترقی کرنے والا، ٹھیک ہے. انڈر ڈیوائن انسپائریشن، انڈر کے معنی تحت، ڈیوائن معنی خدائی، اور انسپائریشن کے معنی ہوتا ہے الہامی. انسپائریشن الہامی. دے مارچ آن ٹوارڈس، مارچ کے معنی بڑھنا، ٹھیک ہے. مارچ کے معنی بڑھنا. آن ٹوارڈس، ٹوارڈس معنی کی جانب، کی طرف. نیو تھاٹس نئے افکار، اینڈ ایکشنز اور افعال، افکار افعال. دا پوئٹ پریز ٹو گاڈ. پرے کے معنی ہوتا ہے پرے دعا کرنا. پریز ٹو گاڈ خدا سے دعا کرتا، گاڈ مانے خدا. دیٹ ہز کنٹری، کنٹری مانے ملک. انڈیا شوڈ بی ون سچ کنٹری آف ہز ڈریم. انڈیا شوڈ بی ون سچ کنٹری آف ہز ڈریم. کنٹری ملک، ڈریم خواب، شوڈ بھی ہونا چاہیے. عزیز طلبہ، یہ میننگ جان لینے کے بعد آئیے اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اباؤٹ دی پوئم، نظم کے بارے میں. دا پوئم مائی ہیون، نظم مائی جنت، یہ مائی جنت نامی جو نظم ہے، ڈراز کھینچتی ہے، دا پکچر تصویر، آف این آئیڈیل کنٹری، ایک مثالی ملک کی، ایک مثالی کنٹری کی، ملک کی تصویر کھینچتی ہے یہ نظم. ایسا ملک ویئر جہاں پر پیپل آر لٹریٹ، جہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اینڈ انجوائے آل ٹائپس آف فریڈم، اور وہ لوگ کیا ہے لطف اندوز ہوتے ہیں سبھی قسم کی آزادی سے. وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور سبھی قسم کی آزادی سے کیا ہے لطف اندوز ہوتے ہیں. ایسے ملک کا ایک خواب دیکھ رہا، نقشہ کھینچتی ہے یہ نظم ایسے ملک کی. دے آر لبرل، اور وہ لوگ کیا ہیں آزاد خیال ہیں. دے آر لبرل، وہ آزاد خیال ہیں. اینڈ براڈ مائنڈیڈ، اور وسیع النظر ہیں. ان کی نظر، ان کی سوچ فکر کیا ہے وسیع ہے. دیر از نو ڈسٹنکشن، دیر از نو ڈسٹنکشن، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں کوئی فرق نہیں ہے. ڈسٹنکشن مانے فرق، یہاں کوئی فرق نہیں ہے. امنگ دیم، ان کے درمیان. آن دا بیسس آف کاسٹ، ذات پات کی بنیاد پر. بیسس مطلب بنیاد، آف کاسٹ ذات پات کی بنیاد پر. کلر رنگ کی بنیاد پر، ٹھیک ہے. آر کریڈ یا مذہب و دھرم کی بنیاد پر. ان کے یہاں کوئی فرق بھید بھاؤ نہیں ہے وہاں پہ. دیر از نو ڈسٹنکشن، یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. امنگ دیم، ان کے درمیان. آن دا بیسس آف کاسٹ، ذات پات کی بنیاد پر. کلر رنگ و نسل کی بنیاد پر. آر یا کریڈ مذہب و دھرم کی بنیاد پر. ان کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے. دے آر انڈسٹریس، وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ محنتی ہیں. دے آر انڈسٹریس، وہ محنتی ہیں، بہت محنت کرنے والے ہیں. اینڈ پروگریسو، اور آگے بڑھتے رہنے والے ہیں، ترقی کرنے والے ہیں. انڈر ڈیوائن انسپائریشن، یہ لوگ کیا ہیں انڈر ڈیوائن انسپائریشن، خدائی الہام کے تحت. خدائی الہام کے تحت وہ کیا ہے دے مارچ، آگے بڑھتے ہیں. آن ٹوارڈس، دے مارچ آن ٹوارڈس، آگے بڑھتے ہیں. نیو تھاٹس، نئی افکار اور نئے افعال کی طرف. نئے افکار اور نئے افعال کی طرف وہ لوگ خدائی
الہام کے تحت آگے بڑھتے ہیں. دا پوئٹ پریز, شاعر دعا کرتا ہے ٹو گاڈ, خدا سے. دا پوئٹ پریز ٹو گاڈ, شاعر خدا سے دعا کرتا ہے دیٹ ہز کنٹری, کہ ان کا ملک انڈیا, کہ ان کا ملک انڈیا ہندوستان should be one such country of his dream, should be ہونا چاہیے, one, ٹھیک ہے, such country of his dream, اس کے خوابوں کا ایک ملک. کہ اس کا شاعر یہاں پہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کا ملک ہندوستان اس کے خوابوں کا ملک ہونا چاہیے, اس کے خوابوں کا کے جیسا ملک ہونا چاہیے. عزیز طلبہ, یہ پوئم کے بارے میں ہے جس میں یہ نظم بتا رہی ہے, اباؤٹ دی پوئم کے بارے میں ہے, جس نظم کے بارے میں رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنے افکار اور اپنی فکر کو یہ بتایا ہے, یہ سوچ. اب اسی کو گویا کہ اسی عبارت کو وہ نظم میں بتائیں گے. انشاءاللہ اس کو ہم لوگ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.